السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ان مائی یوٹیوب چینل. میں سید نور انصاری، اور آج ہم لوگ کلاس 10 نوائی اردو کا جو نیکسٹ کوشچن ہے اس کو نیکسٹ چیپٹر کو سمجھیں گے اور کمپلیٹ سولوشن اس کے کریں گے. تو ابھی تک ہم نے 3rd چیپٹر کیا تھا جس کا نام تھا بھیک. اب اس کے بعد جو 4th چیپٹر ہے وہ ایک سوانح ہے کس کی، الطاف حسین حالی کی، جو لکھی انہوں نے سر سید کا بچپن. سر سید کے بارے میں الطاف حسین حالی نے سر سید کے بارے میں لکھا ہے 46 پیج پر. یہ رہا. تو یہ الطاف حسین حالی کے سوانحات ہے. یہ سوانح کی ڈیفینیشن ہے. یہ ہے الطاف حسین حالی کی سوانحات، اور یہ سر سید کا بچپن جو انہوں نے الطاف حسین حالی نے لکھا ہے سر سید کے بچپن کے بارے میں. ہم اس کا خلاصہ سمجھ لیتے ہیں. کیا ہے خلاصہ ہے، الطاف حسین حالی نے سر سید احمد خاں کی زندگی پر ایک کتاب حیات جاوید لکھی ہے. کس نے لکھی ہے؟ یہ بھی 1 مارکس کے میں آتے ہیں کہ الطاف حسین حالی نے کس پر کتاب لکھی ہے یا اس کتاب کا نام کیا تھا. الطاف حسین حالی نے سر سید احمد خاں کی زندگی پر ایک کتاب حیات جاوید لکھی ہے. یہ مضمون اسی سے لیا گیا ہے. اس مضمون میں حالی نے سر سید کے بچپن کے حالات لکھے ہیں. سر سید نے جس خاندان میں آنکھ کھولی، اپنے ماں باپ اور بزرگوں کی اچھی عادتیں خصلتیں انہیں ورثے میں ملی. سر سید کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی بہن صفیۃ النساء اور ان کے بھائی سید محمد خاں پیدا ہو چکے تھے. سید محمد خاں کے پیدا ہونے پر ان کے گھر میں بہت خوشی ہوئی کیونکہ سر سید جسمانی صحت کے اعتبار سے بہت تندرست تھی. سر سید کو ان کے گھر کے قدیم خادمہ مسمات بی بی فاطمہ نے پالا تھا. سر سید کی ابتدائی عمر ہی تھی جب ماں بی بی کا انتقال ہو گیا. سر سید کے قریبی رشتہ دار ماموں اور خالہ وغیرہ کے بچے چھوٹے تھے، انہی کے ساتھ وہ بھی پڑھے، اس لیے دوسرے بچوں کی طرح ان میں غلط عادتیں نہیں آئیں. ان کی والدہ نے ان سے کہا تھا کہ تمہارا جی چاہے شوق سے کھیلو، مگر کسی کھیل کو چھپا کر مت کھیلو. سر سید کو تنہا باہر جانے کی اجازت نہیں تھی. سر سید کے نانا قریب ہی گھر میں رہتے تھے اور وہ صبح کا کھانا اندر زنان خانے میں کھاتے اور بچوں کی تربیت کرتے کہ کس طرح کھانا کھانا ہے، کیسے کپڑے پہننے ہیں. انہیں نانا کے پوتے اور نواسے جو مکتب میں پڑھتے تھے وہ انہیں سبق سناتے، اور جس کا سبق اچھی طرح یاد ہوتا اسے مٹھائی ملتی، اور جسے سبق یاد نہ ہوتا وہ اسے گھڑک دیتے. سر سید اور ان کے بڑے بھائی نے والد سے تیرنا سیکھا اور اپنے ماموں سے تیر اندازی سیکھی. مغل بادشاہ اکبر شاہ ہر سال تاریخ جلوس کے جشن پر درباریوں اور دوسرے لوگوں کو خلعت وغیرہ سے نوازتے تھے. سر سید کا کہنا ہے کہ ایسے ہی ایک موقع پر میرے والد چلے گئے اور میں تاخیر سے دربار پہنچا. بادشاہ نے بعد میں تاخیر سے آنے کی دیری سے آنے کی وجہ پوچھی تو سر سید نے بتایا کہ سو گیا تھا. بادشاہ اس جواب پر مسکرائے اور فرمایا کہ بہت سویرے اٹھا کرو اور جواہرات کی معمولی رقمیں اپنے ہاتھ سے پہنائیں. دہلی میں حضرت شاہ غلام علی مشہور صوفی بزرگ نے سر سید کی بسم اللہ پڑھائی. گھر پر قرآن پاک مکمل کر کے وہ مکتب میں پڑھے اور انہوں نے مولوی حمید الدین سے فارسی اور عربی کی کتابیں پڑھیں. اپنے ماموں سے ریاضی کا علم حاصل کیا. بعد میں انہیں مطالعے کا شوق ہوا اور دہلی میں جو اہل علم اور فارسی دانی میں نام آور تھے جیسے صہبائی غالب اور آزردہ وغیرہ، ان سے ملنے کا اور علمی مجلسوں میں بیٹھنے کا اکثر موقع ملتا رہا. یہ اس کا خلاصہ تھا اس چیپٹر کا. تو الطاف حسین حالی نے پورا جو یہ کتاب ہے، یہ پورا جو چیپٹر ہے اس میں سر سید کے بارے میں لکھا ہے. سر سید کا بچپن کس طرح سے گزرا تھا، کیسا ان کا رہن سہن تھا، کس نے ان کو پالا، ان سب کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے الطاف حسین حالی نے. اور یہ جو چیپٹر ہے جو الطاف حسین حالی نے سر سید پر لکھے حیات جاوید اس سے لیے گئے ہیں، اس میں سے کچھ حالات لیے گئے ہیں. تو ابھی ہمارے خلاصہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اس کے کوشچن آنسرس دیکھ لیتے ہیں. یہ رہتے کوشچن آنسرس. فرسٹ کوشچن ہے سر سید نے اپنا بچپن کیسے گزارا. سر سید نے بچپن میں گھر پر پڑھا، کتاب مکتب میں گئے اور کھیل کود میں بھی خوب حصہ لیا. وہ اپنے ہم عصر ماموں اور خانہ زاد بھائیوں اور دیگر قریبی رشتہ داروں کے لڑکوں کے ساتھ ایسے کھیل کھیلتے تھے جنہیں بزرگ دیکھتے رہتے تھے.
سیکنڈ ہے سر سید کے نانا کے یہاں دسترخوان کے آداب کیا تھے؟ سر سید کے نانا کے یہاں صبح کے وقت ایک چوڑا چکلا دسترخوان بچھتا تھا. بیٹے بیٹیاں پوتے پوتی نواسا نواز سے نواسیاں سبھی دسترخوان پر کھانا کھاتے. نانا صاحب ہر ایک کی پسند کی چیز چمچے میں لے کر اپنے ہاتھ سے رکابی میں ڈال دیتے. تمام بچے بہت ادب اور صفائی کے ساتھ کھانا کھاتے. سب کو خیال رہتا کہ کوئی چیز گرنے نہ پائے، ہاتھ کھانے میں زیادہ نہ بھریں اور نوالا چبانے کی آواز منہ سے نہ نکلے. تھرڈ کوشچن ہے کہ سر سید نے بچپن میں کون کون سے کھیل کھیلے؟ بچپن میں سر سید اکثر گیند بلا، کبڈی، گڑیا، آنکھ مچولی، چیل چلو وغیرہ کھیل کھیلتے تھے. اگرچہ گیڑیاں کھیلنے کو اشراف معیوب جانتے تھے مگر سر سید کے بزرگوں نے اجازت دے رکھی تھی کہ آپس میں سب بھائی مل کر گیڑیاں کھیل سکتے ہیں. فورتھ کوشچن ہے سر سید کو گاؤں میں جا کر رہنا کیوں پسند تھا؟ چھوٹی عمر میں سر سید کو گاؤں میں جا کر رہنا، جنگل میں گھومنا، عمدہ دودھ دہی اور تازہ تازہ گھی اور جاٹنیوں کے ہاتھ کی پکی ہوئی باجرہ یا مکئی کی روٹی کھانا اچھا لگتا تھا، اس لیے وہ گاؤں میں جا کر رہنا پسند کرتے تھے. اس کے بعد عملی کام میں ماں بیوی اور سید کے متعلق سر سید کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے. تو یہ پورا اس کے بارے میں ہے اور یہ چیپٹر ہمارا یہیں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور ایک اور چیز پوچھی گئی ہے مضمون میں جن کتابوں کے نام آئے ہیں انہیں اپنے کاپی میں لکھیے. تو یہ وہ سارے نام ہیں جو اس مضمون میں آئے ہیں. اور اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز گائز سبسکرائب اٹ. اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا ہے، سب کو کمپلسری لائک کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.